اس آیت کریمہ کے سلسلے میں پہلی بات ہم یہ معلوم کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا ایھا النبی. اس آیت کریمہ میں یا ان ساری آیات میں جس کا آغاز رسول اللہ سے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پر مخاطب کون ہوتے ہیں؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس سے خطاب کر رہا ہے؟ کیا صرف اللہ کے رسول سے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے امت سے بھی اللہ رب العالمین خطاب فرما رہا ہے؟ اس سلسلے میں شیخ امین الشنقیطی رحمہ اللہ اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن میں یہ بات لکھے ہیں کہ پورے قرآن مجید میں جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جاتا ہے وہاں 3 باتیں ہوتی ہیں. 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول سے خطاب کیا جا رہا ہو اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرے سے نہ ہو. خطاب تو اللہ کے رسول سے کیا جا رہا ہے لیکن وہ حکم اللہ کے رسول کے لیے ہے ہی نہیں سرے سے. امت کو دینا مقصود ہے، بس اللہ کے رسول سے خطاب کیا جا رہا ہے. یعنی مکلف امت ہے لیکن بس بطور تکریم اللہ کے رسول سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول، مطلب ہے کہ آپ اس بات کو پہنچا دیں، یہ مقصود ہے. مخاطب اللہ کے رسول نہیں ہے. ایسی بھی کچھ آیتیں ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے قرآن مجید میں سورۃ الاسراء، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اس آیت کریمہ کے سلسلے میں دیکھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد محترم کا انتقال ہو چکا ہے اور آپ چھوٹی عمر کے ہیں، 6 سال کی عمر کی آپ کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے. آپ کو تو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، اور بالخصوص جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت تو آپ کے والدین نہیں تھے. تو لیکن کہا جا رہا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. خطاب تو اللہ کے رسول سے کیا جا رہا ہے کہ آپ کے والدین سے متعلق آپ کا حسن سلوک کیسے ہو، جبکہ اللہ کے رسول تھے ہی نہیں اس وقت میں. تو یہ اس طرز کی کچھ آیتیں ہیں جس میں خطاب اللہ کے رسول سے ہوتا ہے، مقصود امت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً اس آیت کریمہ میں مخاطب نہیں ہیں. یہ ایک معاملہ ہے. ایک معاملہ ایسا ہے کہ خطاب اللہ کے رسول سے کیا جا رہا ہے اور مقصود بھی اللہ کے رسول ہی ہیں، امت کبھی نہیں آ سکتی اس میں. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب میں بیان فرمایا یا ایھا النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتي آتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. ہاجرن معك کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب آپ مکے سے مدینے کو آئے تو وہ بھی مکے سے مدینے کو آئے، آپ کے ساتھ نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول جب تھے تو آپ کے ساتھ کوئی خواتین نہیں تھی نا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنین. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی خاتون آ کر کے، یعنی آپ کی جو بیویاں ہیں سو بیویاں ہیں، آپ کی جو بیویاں ہیں جن کو آپ نے مہر دے رکھا ہے وہ آپ کی بیویاں ہیں، وہ کتنی بھی ہوں، 4 سے زائد ہوں، اور اگر کوئی خاتون آ کر کے آپ کے لیے اپنے آپ کو ہبا کرنا چاہتی ہے تو آپ ان کو یوں ہی شادی کر سکتے ہیں، یعنی بغیر مہر دیے کہ یہ آپ کے لیے تخصیص ہے، خالصۃ لک من دون المؤمنین. تو اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں کیونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں خطاب صرف رسول اللہ سے ہے اور آپ ہی اس کے مخاطب ہیں، امت اس میں شریک نہیں ہے. ایک آیت کریمہ ہے سورۃ الاسراء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. نَافِلَةً لَكَ اس کا کیا معنی مفہوم ہے؟ تفاسیر میں دیکھیں آپ، اس کے کئی معنی لکھے گئے ہیں. ایک معنی وہ بھی ہے جو میرے موضوع سے متعلق ہے کہ یہ جو تہجد کی جو نماز ہے یہ آپ ہی کے لیے فرض ہے، آپ کی امت کے لیے نہیں. جیسے 5 وقتہ نماز آپ پر فرض ہے، یہ بھی آپ کے لیے فرض ہے. اس کے اور بھی معنی بتلائے گئے ہیں، اسی لیے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے مطلب تقریباً 3-4 معنی بتلائے گئے ہیں کہ نافل نتلق کا معنی کیا ہے. اب میں اس تفسیر میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن مقصود یہ ہے کہ کچھ آیتیں ہیں جن میں خطاب اللہ کے رسول سے ہے اور مخاطب بھی بس آپ ہی ہیں، امت شریک نہیں ہے اس میں. 2 طرح کی باتیں ہو گئی. ایک تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جس میں رسول اللہ سے تو خطاب ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
اس آیت کریمہ کی خطاب میں آپ بھی مخاطب ہیں، امت بھی مخاطب ہے۔ یہ کیسے ہم معلوم کریں گے؟ آیت کے پیغام سے معلوم کریں گے۔ مثال کے طور پر وہاں کوئی قرینہ ہوتا ہے، وہاں کوئی دلیل ہوتی ہے۔ اب جیسے دیکھیں سورۃ الاحزاب میں دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین وکان اللہ علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ تعملون جمع کا صیغہ ہے، تو اس جمع کے صیغے کو سامنے رکھ کر کے اہل علم نے کہا کہ یا ایھا النبی، وہ آپ اکیلے سے بات نہیں کہی جا رہی ہے، امت بھی برابر کی شریک ہے اس میں۔ سورۃ الطلاق کے آغاز میں دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقت، نہیں کہا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ، یعنی یا ایھا النبی کہہ کر کے جمع کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آغاز تو آپ سے کیا جا رہا ہے، لیکن آپ بھی اس میں شریک ہے، امت بھی اس میں شریک ہے۔ اس آیت کریمہ بھی ایسی جو سورۃ التحریم کی ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اس کے بعد کیا ہے؟ قد فرض اللہ لک، نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، قد فرض اللہ لکم جمع کا صیغہ۔ تو گویا کہ اس قرینے کی وجہ سے، اس دلیل کی وجہ سے یہ بات ہے کہ اس آیت کریمہ میں ندا تو اللہ کے رسول کو دی جا رہی ہے، خطاب اللہ کے رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن امت بھی اس میں شریک ہے۔ تو یہ جو ہے قرآن مجید کا استقراء کر کے اہل علم نے یہ بات بتائی ہیں، پورا احاطہ کر کے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھلے ہی رسول اللہ سے خطاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ بھی اس میں ہیں، امت مسلمہ بھی اس میں شریک ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے خصا اس میں سے نہیں ہے، آپ اکیلے اس خطاب میں ہیں، ایسا نہیں ہے۔